الصلاۃ والعالیہ بانی و محتمی دارالعلوم رشیدیہ میمن سادات حضرت والا پرسی خطابت پر جلوہ فروز ہو رہے ہیں۔ میں حضرت والا صاحب کا ان اشعار سے استقبال کرتا ہوں کہ جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسے گلشن کو سجانے کے لیے آ، بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ، رنجش سہی دل کو دکھانے کے لیے آ، پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، کس کس کو بتاؤں گا میں تیری جدائی کا سبب، کس کس کو بتاؤں گا میں تیری جدائی کا سبب، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ حضرت مولانا کلیم الزما صاحب کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہے۔ حضرت کے خطاب کے بعد انشاءاللہ ہم ہمارے ضلع بجنور کے اس وقت کے مشہور و معروف نعت خواہ کسی زمانے میں آپ کے اسی ادارے کے طالب علم رہے ہیں حضرت مولانا ثاقب عزیر صاحب کا نعتیہ کلام سنیں گے، پھر حضرت مولانا محمد طیب صاحب کا بیان ہوگا اور دعا پر یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور اس خوبصورت اجلاس کی صدارت فرما رہے صدر محترم، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ کی اس بستی میں آ کر بڑی خوشی کا احساس ہوا۔ یوں تو اکثر آپ کے مدرسے کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں آنا ہوتا ہے، لیکن یہ آج کا جو اجلاس ہے اس کی نوعیت الگ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب بھائی شاہنواز صاحب کو کہ انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر یہ دینی اجلاس سجایا۔ اللہ رب العزت زوجین میں خوب رحمت برکت عطا فرمائے اور دارین کی تمام نعمتیں اللہ ان کو عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جبکہ آج کا یہ دور خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر
چاہے شادی حاجی جی کے یہاں پہ ہو یا سیٹھ جی کے یہاں پہ ہو یا اور کسی کے یہاں پر ہو، اکثر اس موقع پر شریعت اسلامیہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جہاں پر زیادہ ہی بہرا روی کا معاملہ ہوتا ہے، نکاح کا مقصد ہی وہ بھول جاتے ہیں، ناچ گانا ڈی جے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات وہ شادی کے موقع پر کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو ہے یہ ثبوت دیا کہ ان کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، دین اسلام کی عظمت ہے، اور انہوں نے یہ پروگرام کرایا تاکہ ان کو بھی اس سے فیض حاصل ہو، اہل بستی کو بھی جو ہے اس سے فیض حاصل ہو۔ عزیزان محترم، بہرحال خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو مخاطب کر رہا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، وہ ایمان والے کے جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، آگے آگاہ بھی کیا جا رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع مت کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، اب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں اللہ کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ اب آدھا تیتر اور آدھا بٹیر سے کام نہیں چلے گا، ملاوٹ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ شریعت اسلامیہ میں بالکل کھرا سکہ چلتا ہے، کھوٹا سکہ نہیں چلتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں ہر ایک موقع پر اللہ کے احکامات کو مقدم رکھنا ہے، اور اللہ کے احکام شریعت اسلامیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ ایمان اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے۔ اس کو سمجھیے اس واقعے سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس کے اوپر دوزخ حرام ہو گئی۔ عزیزان محترم، صحابہ وہاں پر موجود ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضی بھی ہیں، اور بہت سارے صحابہ وہاں پر موجود ہیں، جو قریب تھے اور قریب ہو گئے، جو فاصلے پر تھے وہ بھی نزدیک آنے لگے، آنکھوں میں اشک آ گئے، کہنے لگے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس کے اوپر دوزخ حرام ہو گئی۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی ہے، اور دیکھا ابو بکر نے بھی ہے، دیکھا تو ابو لہب نے بھی ہے، دیکھا تو عمر فاروق نے بھی ہے، دیکھا تو غیروں نے بھی ہے، دیکھا تو اپنوں نے بھی ہے، اور دیکھا تو انہوں نے بھی ہے کہ جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے ہیں، اور دیکھا انہوں نے بھی ہے کہ جنہوں نے آپ کے اوپر جو ہے پھول ہی نہیں بلکہ اپنے خون کو نچھاور کر دیا ہے۔ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے اس اشتیاق کو دیکھا تو کہا کہ آگے آؤ، پھر فرمایا سنو سنو شمع رسالت کے دیوانوں، سنو سنو میرے پروانوں، کہ جو تم کہہ رہے اس کو سن لو کہ ہاں مجھے دیکھا ابو بکر نے بھی ہے، اور دیکھا ابو جہل نے بھی ہے، دیکھا عمر فاروق نے بھی ہے، دیکھا ابو لہب نے بھی ہے، دیکھا عثمان غنی نے بھی ہے، اور دیکھا عتبہ نے بھی ہے، دیکھا غیروں نے بھی ہے، دیکھا اپنوں نے بھی ہے، لیکن دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے۔ صحابہ معلوم کرتے ہیں یا نبی اللہ وہ فرق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ
ہیں کہ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی اور تم سب نے جو دیکھا ہے وہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب نے جو دیکھا ہے وہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھا ہے۔ جو ابن عبداللہ کو دیکھے گا دوزخ اس کے اوپر حرام نہیں ہے، بلکہ دوزخ تو اس کے اوپر حرام ہے جو محمد الرسول اللہ کو دیکھے گا۔ جملہ سمجھ میں آیا آپ حضرات کی؟ تو عزیزان محترم، اب میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جس نے قبول کیا اور ایمان ہی پر قائم رہا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ میرے ساتھ چلیے گا، بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا یا ایمان کی حالت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کو صحابی کہتے ہیں کہ جس نے نبی کا زمانہ پایا ہو۔ اور ایک صحابی کا مقام کیا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے قطب صحابی کے جوتے کے اوپر لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابی کا مقام ہے۔ اب عزیزان محترم، سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کیا ہو اور وہ ایمان ہی پر قائم رہا ہو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ ایمان اس نے قبول کیا لیکن آنکھوں سے بینا ہے، اس نے نبی کو نہیں دیکھا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے ایمان قبول کیا، نبی کا زمانہ پایا اور نبی نے اس کو دیکھا اس کو بھی صحابی کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر دو جماعت ایسی ہے جس کا ایک جماعت وہ ہے جس کا وہ دو جماعت ہیں اور دونوں کی دونوں جماعت کا انتخاب جو ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو معصوم جماعت کہلاتی ہے، ایک جماعت وہ ہے جو محفوظ جماعت کہلاتی ہے۔ یعنی معصوم جماعت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ نبیوں کے پاس میں گناہ جا سکتا ہے لیکن نبی گناہ نہیں کر سکتا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے تو مقام صحابیت جو اس کو عطا ہوا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو اس کو ملی ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ صحابی کا مقام ہوتا ہے۔ اور اس بات کو اور سمجھیے گا عزیزان محترم، اگر آپ لوگ بیدار رہیں تو مختصر سے وقت میں بہت کچھ کہہ کے جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ سب نے سنا۔ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے، امتحان شروع ہوا اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی حکم ہو گیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں کچھ بھی نہ ہو، نہ سائبہ ہو، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہو، نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی ایسا غار ہو کہ جس میں چھپا جا سکے۔ حضرت ابراہیم نے توشہ لیا، بیٹے کو اور بیوی کو ساتھ میں لیا، اونٹنی پر سوار ہوئے، فلسطین سے نکلے، نخلستان ہوتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں جس کو آج مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو وہاں پر چھوڑا، حضرت حاجرہ کو وہاں پر چھوڑا، مختصر سا جو توشہ تھا وہ دے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سنو عزیزان محترم، حضرت ابراہیم روانہ ہو گئے۔ حضرت حاجرہ اپنے معصوم سے بچے کے ساتھ میں ایک ایسے ریگستان میں ہے، ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر دور دور تک نہ کوئی انسان دکھتا ہے، نہ کوئی جانور دکھتا ہے، نہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ ہے۔ بہرحال جو توشہ تھا، جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب نوبت یہ آئی کہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ فاقے سے ہیں، فاقہ ہونے کی وجہ سے دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے، شیر خار اسماعیل کا حال بھی یہ ہو جاتا ہے، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے وہ تڑپنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ ایک ماں نے جب اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، وہ پانی کی تلاش میں کبھی کوہ صفا پر چڑھتی ہے، کبھی کوہ مروہ پر چڑھتی ہے اور دور دور تک
नीचे पानी दिखाई दे जाए, मैं चंद कतरे लाकर अपने शहजादे के मुंह में डाल दूं। बहरहाल अजीजान मोहतरम, ये माँ की तौब थी, माँ दौड़ती रही, पानी दूर दूर तक भी नहीं। इधर इस्माइल भी जो है वो पानी ना मिलने की वजह से या भूखे होने की वजह से या ये समझिएगा कि दूध ना मिलने की वजह से वो भी रोने लगे। यहाँ तक के रहमत खुदावंदी को जोश आया, अजीजान मोहतरम जिब्रील को भेजा गया। उसी दौरान जो है हजरत इस्माइल की एड़ी जमीन पर लगती है, जमीन से एक चश्मा जारी हो जाता है जिसको ज़मज़म कहा जाता है। हाजी जाते हैं, उसका पानी पीते हैं, तबरुक के तौर पर उसको लेकर आते हैं। अब इस बात को समझिएगा, कौन है? हजरत इस्माइल बच्चे हैं, मुस्तकबिल के होने वाले नबी हैं, अभी नबी नहीं है, मुस्तकबिल के होने वाले नबी है। एक नबी के जो हैं बेटे हैं, देखिए उनकी एड़ी जमीन पर लगी तो अल्लाह ने उसकी बरकत से जमीन से चश्मा जारी कर दिया। एक आम सा नबी जो अभी नबी भी नहीं है, मुस्तकबिल में होने वाला नबी है, उसकी एड़ी अगर जमीन पर लग जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन से चश्मा जारी कर दे। अजीजान मोहतरम, जिस अबू बकर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पर सवार करने का मौका मिला हो, जिस उमर फारूक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका हाथ अपने हाथ में लिया हो, जिस उस्मान गनी का हाथ जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में लिया हो। अब आप बताइए, एक नबी की एड़ी अगर जमीन पर लग जाए तो पानी चश्मा बनकर निकलने लगता है। तो जब पैगंबर आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के कांधों पर सवार होते हैं, हजरत उमर फारूक का हाथ पकड़ते हैं, हजरत उस्मान का हाथ पकड़ते हैं, तमाम सहाबा से जो है मुलाकात करते हैं, किसी से मुसाफा भी करते हैं, किसी से मुआनका भी करते हैं, तो बताओ इनकी अजमत दोबाला हो जाती है या नहीं हो जाती? दुनिया में इनका कोई सानी नहीं है। कयामत तक जो है वो नबियों के बाद में सहाबा के जवाब में कोई और नहीं आ सकता। यह है सहाबी का मकाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत अबू बकर कौन? पहला सहाबी। हजरत उमर कौन? जो मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। हजरत उस्मान कौन? जो दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली कौन? जो दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात को तमाम करूंगा। असल बयान तो उनका होगा जो मेरे बाद में खिताब फरमाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, कौन है? हजरत अबू बकर, जिन्होंने बिला किसी दलील के, बिला किसी तस्दीक के, बिला किसी तहकीक के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना और उनकी नबूवत का ऐलान किया। कौन है? हजरत अबू बकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी दुनिया में आए, हर एक ने अपनी नबूवत की दलील के लिए जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलील बनाकर पेश किया है। अबू बकर वो है कि जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर दलील के नबी माना है और उनकी नबूवत और रिसालत के ऊपर ईमान लेकर आए हैं। ये मकाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े के बहुत बड़े ताजिर हैं। यमन जाना हुआ, वहां पर मालूम हुआ कि एक यहूदी आलिम है, 400 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, बड़ा जाहिद है, जल्दी से किसी से मिलता नहीं है। बड़े बड़े शहजादे मालदार उसके दर पर आते हैं, दिल चाहा तो मिल लिया, दिल न चाहा तो मुलाकात ना की। हजरत अबू बकर के दिल के अंदर भी यही ख्याल आया कि जब तू यमन आया है, क्यों ना इस बंदे खुदा से मिलकर चल, मुलाकात हो जाए तो सही नसीब। हजरत अबू बकर पहुंचे, उसके दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, सुनो सुनो कुराने वालों। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि एक मुसाफिर हो, यमन आया हूं,
अब तक तो सवाल अबू बकर कर रहे थे, जवाब अंदर से मिल रहा था। अब जब कहा कि कबीले बनु तमीम से हो, कहा कि हाँ, तो वो कहते हैं क्या तेरे बाप का नाम अबू कहाफा है? हजरत अबू बकर कहते कि हाँ, मेरे बाप का नाम अबू कहाफा है। कहा कि क्या तेरे नाफ के नीचे तिल है? हजरत अबू बकर कहते कि हाँ, मेरी नाफ के नीचे भी तिल है। फिर वो कहते हैं क्या तेरा नाम अब्दुल्ला है? हजरत अबू बकर कहते हैं कि हाँ, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अबू बकर तो आपका नाम बाद में हुआ है। बकर कहते हैं पहला कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नंबर पर ईमान लेकर आया, इस वजह से आपका नाम अबू बकर पड़ता है। पहला नाम आपका जो है अब्दुल्ला है। वो कहता है क्या नाम तेरा नाम अब्दुल्ला है? कहा कि जी हाँ, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब कहा जाता कि आगे बढ़, दरवाजा खोल, जल्दी से आ, मेरे से मुआनका कर। अजीजाने मोहतरम, हजरत अबू बकर अंदर पहुंचे, देखा कि वो यहूदी राहिब खड़ा हुआ है, उसने अपनी जो है बाहें खुली हुई हैं। हजरत अबू बकर से कहा कि जल्दी से आ, मेरे सीने से लग, मुझसे मुआनका कर। हजरत अबू बकर ने उससे मुआनका किया। मुआनका करने के बाद में मालूम किया, ए बंदाए खुदा, जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे बतलाया गया कि ये ऐसा जो है बुजुर्ग है, ऐसा जाहिद है कि जल्दी से किसी से मिलता नहीं। लेकिन जब मैं आया तुमने मुझसे कुछ मालूम किया, मैंने उसके जवाब दिए, फिर उसके बाद में तुमने मुझे बुलाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं तो तुमसे मुलाकात करना ही चाह रहा था, लेकिन मुझसे ज्यादा मैंने जो है तुम्हें जो है मुंतजिर पाया कि तुम भी मुझसे जो है मुलाकात करना चाहते थे। इसकी वजह क्या है? कम से कम बतलाओ तो सही। वो कहता कि सुन, मैंने तौरेत पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, मैंने इंजीर पढ़ी, मैंने और बहुत सारे सहीफे पढ़े। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मेरे सामने आया। मैंने उसके अंदर पढ़ा कि मोहम्मद जिस वक्त जो है फारान की चोटी से खड़ा होकर यह मोहम्मद को जिस वक्त ताज नबूवत से सरफराज किया जाएगा और जैसे ही वो अपनी नबूवत का ऐलान करेगा, सबसे पहले उसकी नबूवत पर जो शख्स या जो मर्द या जो नौजवान ईमान लेकर आएगा उसका नाम अबू बकर होगा, अबू कहाफा का बेटा होगा और वो बनु तमीम में से होगा। उसकी नाफ के नीचे तिल होगा। मैंने जब ये तमाम की तमाम निशानियां तेरे से मालूम कर ली और वो तमाम की तमाम निशानियां तेरे अंदर है, तो मैं समझ गया कि ये नौजवान वही है कि जो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले ईमान लेकर आएगा। अब तेरी जिम्मेदारी ये बनती है, एक अमानत में तुझे सौंपता हूँ, तो आखिर नबी का जमाना पाएगा, उस नबी की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज कर देना, बस मेरी दिली तमन्ना ये है। अज़ीज़ाने मोहतरम, बिला किसी तस्दीक के और बिला किसी दलील के जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर जो शख्सियत ईमान लेकर आई उसको अबू बकर कहते हैं। हजरत उमर कौन है? ये मुहर्रम का महीना, आज यकुम मुहर्रम, जो मुहर्रम की पहली तारीख है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला की शहादत यकुम मुहर्रम यानी मुहर्रम की पहली तारीख। वो खलीफा दोम यानी बहुत से सहाबा वो हैं हजरत उमर को छोड़कर कि जो सारे के सारे आपके मुरीद हैं, लेकिन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला वो सहाबी रसूल है कि जिनको नबी ने खुद मांगा है, जो नबी के मुरीद नहीं बल्कि नबी की मुराद है। अल्लाह ने गिलाफे काबा पकड़कर जो है वो मांगा किसको? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है, हर एक सहाबी का मकसद, हर एक सहाबी का मकाम अपनी जगह पर है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरे तमाम के तमाम सहाबा वो मानिंदे सितारा हैं, तुम जिसकी भी इत्तिबा कर लोगे कामयाब हो जाओगे। मेरे भाइयों, ये जुमला समझने की जरूरत है, मकाम सहाबियत को जानने की और उसके ऊपर अमल करने की जरूरत है कि सहाबी वो है कि जिसने नबी को पाया, सहाबी वो है कि जिसने नबी के पीछे जो है नमाज अदा की, सहाबी वो है कि जिसने ईमान की हालत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, सहाबी वो है कि जो नबी के शागिर्द हैं, नबी उनके उस्ताद हैं, सहाबी वो है कि नबी उनके
ہیں اور صحابی تمام کے تمام جو ہیں وہ نبی کے مقتدی ہیں۔ صحابی وہ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا ظہور ہوتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے جو ہے وہ آسمان سے فرشتے بھیجے۔ صحابہ نے جو ہے جو مدد کے لیے فرشتے آئے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب آپ سمجھیے اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ صحابہ کچھ نہیں ہوتے، سمجھ جاؤ وہ جو کہنے والا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس کے ایمان کا جو ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے ایمان کا جو ہے اس کے ایمان کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ صحابی کی شان میں وہی گستاخی کر سکتا ہے جس کے سینے میں یا جس کے دل میں ایمان نہ ہو، کیونکہ صحابی نبوت اور امت کے درمیان جملہ ذہن میں بٹھائے کیا کہ صحابی نبوت اور امت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا کی حیثیت؟ پل کی حیثیت۔ ایک بہت بڑی ندی ہے، برسات کا موسم ہے، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور جب بارش شروع ہوئی اس سے پہلے طوفان آیا، بڑے بڑے درخت گرے، موسلادھار بارش برسی، اور اس بارش ہونے کی وجہ سے وہ بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے جو پتھر تھے وہ پانی میں بہنے لگے۔ اب اس ندی کے اوپر جو ہے ایک پل بنا ہوا ہے۔ بتاؤ جب پل بنا ہوا ہوگا تو وہ تمام کے تمام وہ پتھر بھی، وہ درخت بھی، اور بارش کی وجہ سے ہونے والی تباہی بھی وہ پل کے نیچے سے پانی کے ساتھ میں آسانی کے ساتھ بہہ جائے گی۔ اب اگر پل نہ ہو تو راستہ ٹوٹ جائے گا، آنے جانے والوں کو بھی پریشانی ہوگی، ایک دوسرے سے جو ہے سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب تک یہ امت نبوت کے درمیان میں صحابہ کو رکھے گی اور نبی کے بعد میں صحابہ سے دین کو لیتی رہے گی، انشاءاللہ اس کے عقیدے کے اوپر، اس کے ایمان کے اوپر، اور اس کی جو دینی زندگی ہے اس کے اندر کسی بھی طریقے کی خرافات نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے طوفان آئیں گے، بڑے بڑے ظلمات آئیں گے، لیکن جس طریقے سے پل کے نیچے سے جو ہے بڑے بڑے درخت اور پیڑ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کا تعلق صحابہ سے اگر موضوع مضبوط ہوا تو میرے بھائیوں یہ طوفان بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں مکڑی کے جالے کی طرح فنا ہو جائیں گے، اور بہتے پانی میں جیسا کہ پتھر اور درخت بہ جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ بہ جائیں گے۔ یہ ہے عظمت اور یہ ہے اہمیت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ میرے بھائیوں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل حشر کے میدان میں حوض کوثر پر کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس طریقے سے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ آپ کے دائیں جانب جو ہے ابو بکر کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ کے بائیں جانب جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھیے گا کہ حوض کوثر سے حوض جام جو ہے جو دائیں جانب سے آنے والے ہوں گے وہ آپ اپنے ہاتھوں سے بھریں گے، اور ابو بکر کو کہیں گے کہ پلا دو۔ جو بائیں جانب سے آنے والے ہوں گے جام آپ بھریں گے اور عمر فاروق کے ہاتھوں میں دے دیں گے کہ ان آنے والوں کو پلا دو۔ لیکن قربان جائیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کہ جب حضرت عثمان کی باری آئے گی تو ابو بکر کو بھی ہٹا دیا جائے گا، عمر فاروق کو بھی ہٹا دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ آج ہاتھ جو ہوں گے وہ محمد کے ہوں گے، لب عثمان تیرے ہوں گے، کیونکہ تیری شہادت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئی، تیری شہادت کی گواہی کوئی عوام آدمی دینے والا نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو میرے بھائیوں جن کی شہادت کی گواہی بھی قرآن دے اس کو صحابہ کہتے ہیں، اس کو جو ہے صحابی کہتے ہیں، اور جن کو حشر میں بھی نبی اپنے ساتھ میں رکھے اس کو ابو بکر اور عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بات آتی ہے کہ صحابی اور اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کے گھر والے ہیں، اور اس میں بھی میں آپ حضرات کو یہ بات بتاؤں کہ اہل بیت سے بھی مراد وہی ہیں
کہ جو ایمان میں داخل ہوئے، جنہوں نے نبی کو رسول، محمد کو نبی اور رسول مانا، ان کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان لے کر آئے، جو نبی کے گھر والے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانا، ان کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان لے کر آئے، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور ان میں بھی خاص درجہ جو اہل بیت کا ملتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج کو دیا جاتا ہے، ان ازواج مطہرات کو دیا جاتا ہے جو تمام کی تمام امت مسلمہ کی مائیں ہیں، جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ اگر بات صرف گھر کے اندر، خاندان کے اندر پیدا ہونے کی ہوتی تو ابو لہب سے بڑی خوشی کسی نے نہیں منائی تھی۔ حضرت مفتی سفیان صاحب یہاں پر موجود ہے، واقعہ آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ابو لہب کی باندھی صوبیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دوڑی دوڑی جو ہے ابو لہب کے پاس میں آئی۔ ابو لہب اپنی بیٹھک میں اپنی مسند کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور جب یہ صوبیہ نام کی باندھی اس کے پاس میں آتی ہے، فوراً کہتی ہے کہ میرے آقا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ ابو لہب جس نے گاؤں تکیے سے کمر لگا رکھی تھی، تھوڑا سا یہ آگے کو بڑھا، کہنے لگا کہ صوبیہ بتاؤ تو صحیح یہ مبارک بادی کس چیز کی ہے؟ آج تم مجھے جو مبارک بادی پیش کر رہی ہو وہ کس بات کی ہے؟ صوبیہ کہتی ہے کہ میرے آقا آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے چاند جیسا بیٹا پیدا کیا ہے، گویا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کی گھر کے اندر بھی جو ہے ایک چراغ جل گیا ہے کہ جس کا سلسلہ چلے گا، جس سے پوری دنیا جو ہے روشنی حاصل کرے گی۔ جیسے ہی ابو لہب نے یہ سنا اپنی باندھی کی زبانی کہ میرے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اور دونوں انگلیوں کو اس طرح سے اٹھایا اور کہا کہ صوبیہ تم نے مجھے ایسی خوشخبری دی، ایسی خوشخبری دی کہ میرا دل اتنا خوش ہوا کہ اسی خوشی کی وجہ سے اور بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ آج سے تو باندھی نہیں، کنیز نہیں، بلکہ آج سے تو آزاد ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، خوشی منائی ابو لہب نے بھی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اہل قریش کے سامنے مقصد توحید اور مقصد نبوت کو بیان کیا تو یہی ابو لہب تھا کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر کوئی نبی کے خاندان میں سے جو ہے ان کو اہل بیت نہیں کہا جا سکتا۔ اہل بیت بھی وہی ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کی طرح نبی کو نبی مانا اور نبی کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، انہی کو اہل بیت کہا جائے گا۔ اب صحابہ اور اہل بیت وہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ وہ اس طریقے سے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ مانند ستارہ ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے، تم جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے تمام کے تمام اہل بیت جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ نوح کی کشتی کے سوار، یعنی جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا ان کو نجات مل گئی۔ اب میرے محترم بزرگوں، دوستو، کشتی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ریگستان میں کشتی کیسے چلے گی؟ اس کے لیے پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور کشتی چلانے کے لیے تھوڑا موڑا پانی نہیں چلتا، بہت بڑا، بہت زیادہ پانی چاہیے گا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی نہریں یا بڑے بڑے دریا، اگر آپ حضرات بمبئی کے رہنے والے گیٹ آف انڈیا پر آپ پہنچے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بڑے بڑے بورڈ ہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے پانی کے جہاز ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ جس طریقے سے ہم سفر کرتے ہیں، نجیب آباد سے ہم کوتوالی آئے تو راستے پر ہم نے جو ہے بڑے بڑے پتھر اور بورڈ لکھے ہوئے دیکھے، اس میں اشارہ اور اشاریہ بھی پایا کہ کوتوالی سے نجیب آباد اتنے کلومیٹر دور ہے، اور ہمیں اشارہ بھی مل گیا کہ اس ہاتھ کو جانا ہے، اس طرف کو جانا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو زمین پر بنا ہوا ہو عزیزان محترم، لیکن جب سمندر میں سفر کریں گے وہاں زمین نہیں دکھتی ہے، اب راستہ طے کرنا ہے۔ سمندر کے جو راستے طے
ہوتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر راستے طے ہوتے ہیں کہ اگر مریخ کو دیکھا تو اس ملک میں چلے گئے، اگر زہرا کو دیکھا تو اس ملک میں چلے گئے، اگر نحل کو دیکھا تو اس ملک میں چلے گئے، اگر شمس اور قمر کو دیکھا تو یہ اس ملک کی سمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، کشتی کے اندر جو سوار ہیں ان کو بھی اگر کشتی کے اندر جو سوار ہیں منزل اگر ان کو طے کرنی ہوگی تو منزل ستاروں کو دیکھ کر طے کرنی پڑے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابی بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابی اور اہل بیت الگ الگ نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں، نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریک، ایک مشن، ایک مقصد تھا کہ صحابہ بھی میرے، اہل بیت بھی میرے۔ اللہ کے نبی کی تمنا یہ کہ دین اسلام پورے عالم میں پھیلے، اس کے لیے اللہ نے جو ہے تمام صحابہ کو چنا، اور میرے ذریعے سے یعنی جو میری گھریلو زندگی اندر کی زندگی ہے وہ میرے گھر والوں کے ذریعے سے صحابہ تک پہنچ جائے۔ تو پھر بتاؤ دو کہاں ہوئے، سب ایک ہی تو ہیں۔ یہ کہنے والے کی عقل کا فیر ہو سکتا ہے، شریعت نے یہ بٹوارا نہیں کیا ہے۔ بہرحال محرم کا مہینہ، اس محرم کے مہینے کے دو عظیم شہید، یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یکم محرم کو شہید ہونے والا کون؟ خلیفہ دوم، فاتح ایران، مراد مصطفیٰ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا، دشمن جن کے نام سے لرزتے تھے اور قیصر و کسریٰ ان کے نام سے لرز جاتے تھے، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام۔ 10 محرم کو شہید ہونے والی عظیم ہستی شخصیت کون ہے؟ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، حضرت عمر عظیم، حضرت حسین عظیم، نسبتیں دونوں کی اعلیٰ، ایک مراد رسول بھی ہے اور آپ کے سسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رشتہ حضرت عمر سے ہے۔ حضرت حسین آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، حضرت علی کے صاحبزادے، پیدا ہونے سے پہلے جن کی بشارت دی گئی، پیدا ہوئے تھے جن کے کانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی، نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، تحریک بھی سننا جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، عقیقہ بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پرورش اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کی کر رہے ہیں، حسن اور حسین کی پرورش اس طرح سے کر رہے ہیں۔ سنو عزیزان محترم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میں نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دیکھا کہ ایک کندھے پر جو ہے حضرت حسن سوار ہیں، دوسرے کندھے پر جو ہے حضرت حسین سوار ہیں، اور آپ خرامہ خرامہ چل رہے ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح سواری کتنی خوش نصیب، سواری جو ہے کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ کو صحابی کہتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کو جو سواری ملی ہے وہ کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سواری کو تو تم دیکھ رہے ہو، سوار کو بھی تو دیکھو، یہ سوار کون ہے؟ نواسہ رسول ہیں، حضرت حسن اور حسین ہیں، ریحانۃ الرسول ہیں، یعنی حضرت حسن اور حسین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ حضرت حسن اور حسین کون ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین جو ہے وہ جنت کے سرداروں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین کون ہیں؟ سنو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں جو ہیں یہ میرے پھول ہیں، جو ان سے محبت کرے
کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حسین کی عمر ہے 6 سال۔ اس بات کو ذہن میں بٹھائیے گا، کتنے سال کی عمر ہے؟ 6 سال۔ اور پھر جب واقعہ کربلا ہوتا ہے تو اس وقت حضرت حسین کی عمر ہے 58 سال۔ 58 میں سے ہم نے 6 سال نکالے، کتنے سال بچتے ہیں؟ 52 سال۔ ہم نے کیا تو شروع کے فضائل پڑھے یا پھر اس کے بعد میں سیدھے ہم نے کربلا کے میدان میں آ کے پڑھا کہ کربلا کا میدان ہے، حضرت حسین جو ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہیں، آپ کے ساتھ میں جو آپ کے ناصران آئے تھے، آپ کے خاندان والے آئے تھے، یہ کے بعد دیگرے وہ شہید ہوتے گئے، اب تنہا فاطمہ کا دلارا ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، علی کا بیٹا ہے، نواسہ رسول ہے، اور وہ گھوڑے پر سوار ہے اور اہل کوفہ کو آواز دے رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 58 میں سے جو ہے 6 سال نکالے، یہ 52 سالہ زندگی حضرت حسین کی جو ہے یہ کہاں گزری، کیسے گزری، کس طریقے سے گزری، اس کو کون بتائے گا؟ اس کو کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں ذاکر یہاں پر آ کر خاموش ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں آ کر بتاتا حضرت حسین کی یہ 52 سالہ زندگی اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج اور دور نشر و اشاعت اور تبلیغ میں گزری ہے۔ آپ کا درس بڑا مقبول ہوا کرتا تھا، کئی جگہوں میں جا آپ نے شرکت کی، جہاد فی سبیل اللہ کا جو ہے آپ نے خدمت انجام دی ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں شامل ہے۔ اور جس وقت ہم جو ہے نظر ڈالتے ہیں حضرت ابو بکر کے دور خلافت پر، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت پر، حضرت عثمان کے دور خلافت پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر، ہر جگہ ہر میدان میں شجاعت اور دلیری کے ساتھ میں حضرت حسین ابو بکر کے ساتھ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، عمر فاروق کے ساتھ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، علی مرتضیٰ کے ساتھ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، عثمان غنی کے ساتھ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر صحابہ اکرام کا خاص طور سے خلفائے ثلاثہ کا جو سلوک اور حسن سلوک حضرت حسین اور حضرت حسن اور ان کے خاندان کے ساتھ میں ہے، وہ بھی سننے کے لائق ہے اور وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ منبر رسول کی طرف جیسے بڑھے، آپ نے فوراً پیچھے ہٹے اور معلوم کیا کہ حسن اور حسین کہاں ہیں۔ معلوم کیا گیا کہ وہ بھی یہی ہیں، کہا کہ ان کو لے کر آؤ۔ حضرت حسن کو دائیں جانب بٹھایا گیا، حضرت حسین کو بائیں جانب بٹھایا گیا، پھر حضرت ابو بکر جو ہے منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن پہلے یہ کہتے ہیں کہ سنو مسلمانوں، خطبہ تو ابو بکر منبر پر کھڑے ہو کر دے گا، لیکن اگر تمہیں اپنے رسول کی زیارت کرنی ہو تو حسن کی طرف نظر ڈال لینا، حسین کی طرف نظر ڈال لینا۔ اگر حسن کی طرف تم نظر ڈالو گے تو ناف سے نیچے تک کا حصہ جو ہے وہ رسول اللہ کا ملے گا، حسین کی طرف نظر ڈالو گے تو چہرے سے لے کر اور ناف تک تمہیں رسول اللہ کا چہرہ ملے گا۔ اور یہاں تک کہ اتنی محبت ہے، اپنے کاندھوں پر بٹھا کر جس طریقے سے نبی حسن اور حسین کو مدینے کی گلیوں میں لے کر گھوما کرتے تھے، حضرت ابو بکر بھی جو ہے حسن اور حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں کی سیر کرا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوا، وقت شام ہوا، حضرت فاطمہ نے اپنی کنیز کو بلایا اور کہا کہ کنیز کو آواز دی کہ بچے نظر نہیں آ رہے، حسن اور حسین دکھائی نہیں دے رہے ہیں، شام کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، جا کر تو دیکھو کہاں ہے۔ سنو عزیزان محترم، آج آپ کے ذوق کی بات کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں میمن سادات سے آیا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے میں کروندہ سادات میں جو ہے یہ واقعات بیان کر رہا ہوں۔ کنیز سے کہا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح کہاں ہے۔ کنیز آئی، ادھر ادھر دیکھا، پریشان حال میں واپس ہوئی، کہنے لگی کہ بی بی میں نے ادھر ادھر دیکھا، بازار میں بھی گئی، حسن اور حسین مجھے کہیں دکھائی نہیں دے۔ حضرت فاطمہ
فاطمہ کے چہرے پر مسکان آئی، کہنے لگے کہ سن، میرے بچے کیا تو گھر میں ہوتے ہیں، گھر سے باہر اگر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو ابو بکر کے گھر جاتے ہیں، وہ کہیں اور نہیں ملیں گے، سیدھے ابو بکر کے گھر جا، وہاں پر حسن اور حسین ہوں گے، ان کو لے کر آ۔ کنیز وہاں پر پہنچی اور دونوں کو وہیں پایا اور پھر جو ہے لے کر آ گئی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگاتے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نواسوں سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کی بیٹیوں سے، آپ کے ازواج سے کتنی محبت تھی، اس واقعے سے میرے بھائیوں بات ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ آگے کو آئیے گا، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ 2 سال، حضرت حسین کی عمر اس وقت جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے 6 سال، 2 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 8 سال ہو جاتے ہیں۔ اب زمانہ آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 10 سال ہے، 8 اور 10 18 سال ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک واقعہ سنا کر بات کو تمام کروں گا۔ حضرت حسین آئے حضرت ابو بکر سے ملنے کے، حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے۔ آپ سب حضرات کے ذہن میں بات بیٹھ رہی ہے؟ کون کون توجہ کے ساتھ سنا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا۔ ماشاءاللہ مجمع بیدار ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ حضرت حسین ملاقات کے لیے آئے، کن سے؟ خلیفہ دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ لیکن حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت حسین عمر میں دونوں ہم عمر ہیں، دونوں کی عمر ایک جیسی ہے، آپس میں دوستی بھی ہے، بے تکلفی بھی ہے۔ معلوم کیا کہ عبداللہ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بابا کہاں ہیں؟ کہا کہ حسین بابا اندر ہیں، کچھ مشاورت چل رہی ہے، یعنی اندر ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور مجھے بابا نے باہر کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ تمہارا کام یہی نہیں ہے، باہر چلے جاؤ۔ میں باہر۔ حضرت حسین کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جب خلیفہ کا بیٹا باہر ہے تو میں اندر کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ بھی وہیں کھڑے ہو گئے۔ بہرحال میٹنگ ختم ہوئی، اندر سے آواز آئی کہ عبداللہ کو بلاؤ۔ جب عبداللہ گئے تو حضرت حسین کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ حضرت عمر نے جیسے ہی حسین کو دیکھا، معلوم کیا کہ حسین تم کب آئے؟ حضرت حسین کہتے ہیں کہ امیر المومنین کافی وقت ہو گیا مجھے آئے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر تم تھے کہاں؟ کہا کہ عبداللہ باہر تھے، میں عبداللہ کے پاس ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ کہا کہ کھڑے کیوں ہوئے؟ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے کہ عبداللہ نے مجھے بتلایا کہ اندر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، بابا نے مجھے باہر بھیج دیا۔ تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جب خلیفہ کا بیٹا باہر ہے تو میں اندر کس طرح سے جا سکتا ہوں؟ سنو یہ جملہ ذہن میں بٹھانے کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حسین یہ پابندی تیرے لیے نہیں ہے، آج عمر کو جو کچھ بھی ملا ہے، آج عمر کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ تیرے نانا کی وجہ سے ملا ہے، نہیں تو عمر کو تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ جب یہ اپنے گھر جاتا تھا تو عمر کی ماں اس کے منہ پہ تماچے مارا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی تیرے سے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے حسین، لیکن تیرے نانا کی خدمت جب مجھے ملی تو آج اللہ نے جو اس خدمت کو نسبت کی وجہ سے یہ مقام مجھے عطا فرمایا ہے، لہذا جب بھی تمہیں ضرورت پڑا کرے فوراً میرے پاس میں آ جانا، نہ کسی دربان، نہ کوئی حاجب، نہ کوئی خادم، نہ کوئی حکاوت، نہ کوئی دروازہ، تمہارے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ میرے لیے دروازہ کھلا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسین کا یہ جملہ میرے ذہن میں آیا، میں کیوں نہ یہ آپ حضرات کو بتلاتا چلوں۔ عزیزان محترم کہ دیکھیے ایک شخص نے حضرت حسین سے معلوم کیا نواسے رسول، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مالی حالت بھی بڑے کمزور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سخاوت بڑی وسیع ہے، آپ کا دسترخوان بھی بڑا وسیع ہے، جو آپ کے در پر آتا ہے آپ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، جو آپ کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے آپ کے دسترخوان پر کبھی کوئی بھوکے پیٹ نہیں اٹھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کے پاس میں یہ مال اتنا کہاں سے آ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکان آئی، کہنے لگے کہ دیکھو مدینے کے اندر جو ہے 2 آدمی ایسے ہیں کہ ایک آدمی کا مال مجھے معلوم کر کے خرچ کرنا پڑتا ہے اور ایک آدمی کا مال خرچ کرنے کے لیے مجھے
مجھے اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ شخص معلوم کرتا ہے نواسے رسول بتلاؤ تو صحیح کہ وہ کون ہیں؟ کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف، ان کا مال خرچ کرنے کے لیے مجھے ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن عثمان غنی کا مال خرچ کرنے کے لیے مجھے ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بھی مال مجھے چاہیے میں بغیر اجازت سے ان کا مال اٹھا لیتا ہوں، اور وہ مجھ سے یہ معلوم نہیں کرتے کہ تم نے میرا مال کیوں اٹھایا۔ بس یہی جو ہے فیضان ہے۔ تو پتہ چلا میرے محترم بزرگوں دوستو کہ آپس میں کتنے اہم اور کتنے مضبوط ان حضرات کے تعلقات تھے۔ اب اگر یہ کہے کہ اہل بیت الگ، حسین اہل بیت الگ، صحابہ الگ، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں اور چلانے کے لیے دونوں سکوں کا دونوں رخوں کا یعنی سکے کے دونوں رخوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک سکہ بھی جو ہے وہ ایک سے ایک رخ بھی اگر غلط ہوا یا صاف نہ ہوا تو وہ سکہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میں بڑے وثوق اور دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جو علی والا ہے وہ ابو بکر اور عمر والا ہے، اور جو عمر والا ہے وہی علی والا ہے۔ اگر کوئی علی والا یہ کہے میں ابو بکر کو نہیں مانتا، وہ علی والا نہیں ہے۔ کوئی ابو بکر والا یہ کہے کہ میں علی کو نہیں مانتا، تو میں ڈنکے کی چوٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ابو بکر والا نہیں ہے۔ کیوں کہ ابو بکر اور عمر دونوں جو ہیں وہ ایک سکے کے الگ الگ ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور جن کا صحیح ہونا جو ہے بہت ضروری ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ جو ہے حضرت حسین کی یاد بھی دلاتا ہے، حضرت عمر کی یاد بھی دلاتا ہے، ان کی شہادت بھی عظیم، ان کی شہادت بھی عظیم، اور صحابہ کے دیکھیے کتنا گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس ہو رہے ہیں، حضرت حسین بھی ساتھ میں ہیں، دوپہر کا وقت ہے، چلتے چلتے حضرت حسین ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی جب نظر پڑی تو دیکھا کہ حضرت حسین کا نورانی چہرہ وہ گرد اڑنے کی وجہ سے ہے، وہ گرد اڑنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر گرد پڑی ہوئی ہے اور ان کے پاؤں پر بھی گرد پڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنا ایک رومال اٹھایا اور حضرت حسین کے چہرے کو صاف کرنا شروع کیا اور آپ کے قدم مبارک کو بھی صاف کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی عمر جو ہے یعنی وہ کافی لمبی عمر ہے، تقریباً اس وقت کی حضرت ابو ہریرہ کی عمر جو ہے وہ 70 سے بھی زیادہ عمر بتلائی جاتی ہے۔ حضرت حسین کہنے لگے کہ چچا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میرے بڑے اور میں آپ کا چھوٹا، آپ میرا چہرہ صاف کر رہے ہیں، میرے پاؤں جو ہے صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کہ حسین مجھے کرنے دے، میں جو کچھ کر رہا ہوں کیونکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حسین میرا ہے، جو حسین سے محبت کرے گا وہ میرا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم علماء دیوبند کا یہ موقف ہے کہ علماء دیوبند میں نہ تو ناسبیت ہے اور نہ خارجیت ہے۔ علماء دیوبند کے اندر نہ تو ناسبیت ہے نہ خارجیت ہے۔ ناسبیت کا مطلب یعنی نہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، خارجیت کا مطلب نہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بلکہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں اور صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ انہی دونوں کو لے کر ان کی عظمت اور عقیدت اور محبت کو اپنے سینے میں بسا کر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نبی ہمارا، قرآن ہمارا، صحابہ ہمارے، اہل بیت ہمارے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی آیت میں جو مطالبہ کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہاری زندگی کا ہر پہلو، تمہاری زندگی کا ہر ایک مقصد، تمہاری زندگی کا ہر ایک شعبہ، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، ہر ایک جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر تم نے
ایسا کیا تو یاد رکھو دین میں بھی مکمل داخل ہو گئے، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو گئی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور یہی پیغام جو ہے یہ محرم کا مہینہ دیتا ہے کہ مسلمانوں چاہے حالات کیسے بھی ہو، چاہے وقت کا یزید جو ہے وہ بھلے ہی طاقت کے نشے میں چور ہو، لیکن حق کی آواز کو بلند کرتے رہنا، حق کے لیے ڈٹے رہنا اور حق کے لیے اپنی جان قربان کر دینا، تمہارے استقلال میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین کے نام پر تم نذرانے لو، حضرت حسین کے نام کو تم بیچو اور حضرت حسین کے نام پر جو ہے جلوس نکال کر اس میں خرافات کرو اور اس کے اندر جو ہے نشے شراب اور جوئے کھیل کر امت مسلمہ اور عصمت حسین کو داغدار کرو۔ آج میرے پاس صبح سہارنپور سے فون آتا ہے، ایک قاری صاحب ہے، جب انہوں نے فون پہ مجھے بتایا میرا کلیجہ پھٹنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو، یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 محرم کو مولانا ہمیں اپنے یہاں پر پروگرام کرنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا وقت مل جائے۔ میں نے کہا کہ بھائی پروگرام کی غرض و غایت کیا ہوگی، وجہ کیا ہوگی، عنوان کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ آپ کو صرف محرم کے ہی تعلق سے بات کرنی ہے، عظمت حسین اور شہادت حسین ہی کے مقصد کو بیان کرنا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اصل میں ہوا کیا کہ گزشتہ سال ہمارے قصبے میں اکھاڑے کے جو کھیلے جاتے ہیں ان اکھاڑوں میں کھیلنے والے نوجوانوں نے تقریباً 10 لاکھ کے قریب کی شراب پی تھی اور عظمت حسین کو پامال کر دیا تھا۔ کون سی عقیدت ہے تمہارے پاس میں، کون سی محبت ہے؟ حضرت حسین نے جو اپنی جان دی وہ دین اسلام کی احیاء کے لیے دی، حضرت حسین نے جو اپنی جان قربان کری وہ اس لیے دی کہ دین اسلام محفوظ رہے، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کے نام پر شراب خانے آباد کرو، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کے نام پر اکھاڑے اور جلوس نکال کر جو ہے ان کی عصمت کو داغدار کرو۔ اور مسلمانوں یہ محرم کا مہینہ بھی اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ تمہیں تو دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینا ہے، محمد رسول اللہ کی عظمت اور اسوے کو بیان کرنا ہے اور خانوادہ اہل بیت اور ان کی شہادت اور ان کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اگر اس کے مطابق آپ کی زندگی گزرتی ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ کی دنیا بھی آباد، آپ کی آخرت بھی کامیاب، اللہ بھی راضی، نبی بھی راضی، صحابہ بھی راضی، حسن اور حسین بھی راضی۔ اور یہ سمجھیے گا کہ اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا کہ جنت آپ کی منتظر ہوگی، نبی آپ کی سفارش کریں گے۔ یہ کب ملے گا کہ جب اللہ کے نبی کی اطاعت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔